أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 40 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ابھی یہ آدم علیہ السلام کے قصے سے ریلیونٹ ایک بات آپ سے پھر عرض کروں گی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد نامے قرآن کے 5 رخ پر متفرق پہلا واقعہ ہے۔ میلاد نامہ آدم ہے، فرشتوں کو جمع کیا، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا کریں؟ سیلیبریشن کرو۔ آدم کی ولادت کا موقع نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جیسے ہی میں یہ آپ کھول دیں، یہ پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنا آپ نے؟ میں اصل میں دیکھتی نہیں ہوں تو میں ان کے نام بھی نہیں جانتی، لیکن ان کے آج فیس جانا پہچانا سا ہے، کافی ان کے کلپس وغیرہ نظروں سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے جو اللہ نے بنایا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا آدم کا قصہ ہے جو قرآن کا پہلا قصہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ نے جو چوتھا رکوع پڑھا ہے بقرہ کا، کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم کو بناؤں تو سیلیبریٹ کرنا۔ آپ نے پڑھا؟ ابھی آپ نے یہ واقعہ پڑھا؟ کہیں ملا آپ کو؟ اور جو سجدہ تھا وہ سیلیبریشن کے لیے تھا، اظہار اطاعت کے لیے تھا۔ سجدہ صرف اظہار اطاعت کے لیے ہوتا ہے جی، ہمیشہ سجدہ اطاعت کے لیے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہو چاہے وہ بندے کے لیے۔ ہاں، جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اطاعت کے ساتھ عبادت شامل ہوتی ہے، اور جب صرف بندے کے لیے ہوتا ہے تو عبادت نہیں ہوتی، صرف اطاعت ہوتی ہے۔ لہٰذا سجدہ تعظیمی رہا ہے مختلف قوموں میں، کہ اپنے سینئرز کو، اپنے امراء کو، یعنی پیسے والے نہیں، امیر یعنی کہ لیڈرز، ان کو سجدہ کرنا۔ کرسچنز میں بھی رہا، کیسر و کسرا کو جب آتے تھے نا تو تخت کے سیڑھی پہ سر رکھ کر تو وہ کرتے تھے۔ ہاں، پروٹوکول تھا نا دربار کا۔ مغلوں میں بھی رہا ہے، مغلوں میں بھی رہا ہے کہ جب کوئی آتا تھا نا تو وہ تخت کی سیڑھی کو بوسہ دیتا تھا۔ تو بوسہ ایکچولی کیا سر ہی جھکانا ہے نا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر نیچے کر کے تو پایا تخت کو بوسہ دینا کیا ہے؟ سجدے کی فارم ہی ہے۔ تو اسلام نے حرام کر دیا تو سجدہ تو نہیں پھر کرا سکے، تو پھر یہ تخت کا پایا چمواتے رہے۔ تو مختلف قوموں میں یہ چیز رائج رہی، الاؤڈ بھی تھی، یہود تک الاؤڈ تھی، یعنی عیسائیوں میں بھی الاؤڈ تھی، وہ بھی یہود میں سے ہی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہیں ہوگا، تاکہ شرک کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تو آپ کو پتا ہے سجدہ اطاعت اور عبادت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا تو اطاعت اور عبادت دونوں آئیں گے، اور جب یہ صرف بندے کے لیے ہوگا تو اس سے صرف اطاعت مراد ہوگی، عبادت مراد نہیں ہوگی۔ جب جائز تھا تب، اب تو ہے ہی۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ صرف آدم علیہ السلام کی جو پوزیشن تھی اللہ کا خلیفہ ہونے کی، اس کو ایڈمٹ کرنا تھا۔ آج تک کوئی سیلیبریشن آپ نے دنیا میں دیکھی ہے کہ سیلیبریشن ہو اور سجدہ کیا جا رہا ہو؟ کوئی سیلیبریشن تو فنکشن ہے نا، کسی بھی ٹائپ کا فنکشن لے لے، دینی فنکشن ہی لے لے، کبھی کوئی ایسا فنکشن آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں لوگوں کو کہا جائے کہ سیلیبریشن ہے، آؤ اور آ کے سجدے کرو؟ کہیں ایسا نہیں، اسٹوپڈ بات ہے۔ وہ سیلیبریشن تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو وہ جو جب دھمال شمال ڈالتے تو اسے وجد کہتے ہیں، وہ تو، اور اس کو تو چھوڑ دیں۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو نارمل ہے، اب نارمل بیہیویئرز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پورے واقعے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے، تخلیق کا طریقہ بھی تھوڑا سا بیان ہوا ہے۔ مقصود طریقہ بیان کرنا نہیں ہے، مقصود ہے تخلیق آدم کا مقصد اور آدم علیہ السلام کا سٹیٹس بیان کرنا، کہ آدم کون تھے اور اولاد آدم کیا ہے۔ اس میں سے سیلیبریشن کا معنی دور دور تک نکالا نہیں جا سکتا۔ اب جیسے یہ 5 پیغمبر کہہ رہے ہیں، اب اگلا قصہ یہ سنائیں گے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا۔ سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی آ کر جو ہے فرشتوں نے
सूरह मरियम में 2 नबियों की पैदाइश का जिक्र है, याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो याहिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई। आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाते हैं और 13 में, या याहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ए याहिया किताब को मजबूत पकड़ ले। व आतईनाहुल हुक्मा सबिय्या, बचपन ही से हमने उसे बड़ी हिकमत अता की थी, दाना बनाया था। व हनान मिन लदुन्ना, और अपनी तरफ से हमने उसे दिल की वुसअत, दिल की नेकी अता की थी, एहसान करने वाला। व ज़का, और हमने उसे बहुत पाकीज़गी दी थी। व काना तक़िया, बहुत मुत्तकी इंसान था। व बर्रम बिवालिदैहि, वो अपने वालिदैन पर बड़ा एहसान करने वाला था। वलम यकुन जब्बारन असिया, हमने उसे ना तो सरकश बनाया था और ना ही नाफरमान। व सलामुन अलैहि, सलाम है यहया पर, उस पर, योमा वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ, व योमा यमूतु, जिस दिन वो मरेगा, व योमा युबअसु हय्या, और जब वो उठाया जाएगा। जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वफात पाई, उन पर सलामती है, और उस दिन भी सलामती है जिस दिन वो दोबारा उठाए जाए। ये बयान है जी। अब इसमें कहाँ सेलिब्रेशन है? 2 बातें बताई। एक तो अल्लाह बता रहे हैं कि हमने याहिया को पैदाइश से पहले ही जो है किताब सिखा दी थी, तौरात। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को पैदाइशी तौरात हिफ्ज थी। ये हदीस खुद वजाहत करती है। ये जो या याहिया हुज़िल किताब बिक़ुव्वा, इसके मफहूम को। दूसरी बात, अल्लाह हजरत याहिया की तारीफ कर रहे हैं कि याहिया बड़े नेक दिल थे, पाक दामन थे, बहुत मुत्तकी थे, वालिदैन के साथ नेकी करने वाले थे, और हमने उसे सलामती वाला बनाया था। उसकी पैदाइश भी सलामती का बाइस थी। तो जिंदगी में 3 मौके होते हैं ना। एक इंसान जब पैदा होता है, एक सेफ जगह से दुनिया में आता है तो परेशान होता है। दूसरा बड़ा परेशानी का मौका है मौत, जब इंसान अपने असल मकाम की तरफ पलटता है। अगर उसमें सलामती नहीं है तो फिर परेशानी है। और तीसरा सबसे परेशान कर मौका होगा कयामत के दिन उठाए जाने। तो अल्लाह ने अनाउंस कर दिया कि याहिया के लिए इन तीनों मौकों पर सलामती है। उनकी पैदाइश भी खैर का बाइस है, जब उन्होंने वफात पाई और दफन हुए तो वो भी उनके लिए खैर का मौका था, और जब वो उठाए जाएंगे कयामत के दिन तो वो भी सलामती का मौका है, उनके लिए रिवार्ड का इनाम का दिन। कहां से इसमें से मिलाद का सबूत निकलता? फिर इसी के आगे हजरत जो है मरियम का जिक्र शुरू हो जाता है, और पूरी फिर बात इसमें आ जाती है। हजरत मरियम का के पास हजरत जिब्राइल का आना, फिर हजरत ईसा का पैदा होना, वो पूरा वाकया है। ठीक है, फिर हजरत ईसा पैदा हुए। हजरत मरियम बड़ी दुखी भी थी कि कौम को क्या बताएंगे। तो फरिश्ते यानी कि जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि जब आप अपनी कौम में वापस जाएं तो आपने किसी की बात का जवाब नहीं देना। आपने कहना मेरा रोजा है रहमान के लिए, चुपका, मेरा बेटा जवाब दे। तो फिर जब मरियम आई, पहली बात तो ये कि मरियम ईसा के पैदा होते ही नहीं आ गई थी, जाहिरी बात है कुछ दिन बाद आई। तो जब वो लेकर आई हैं और जब उन्होंने बातें की, या उख्ता हारून मा काना अबू की मरा सउइन व मा कानत उम्मू की बगिया, ए उख्ते हारून, हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तेरी माँ बदकार औरत थी। तुमने क्या काम किया? बच्चा कहाँ से लेगा? गैर शादीशुदा थी ना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। फाशारत अलैहि, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। मैं नहीं बोलूंगी, ये बच्चा बोलेगा। कालू, वो कहने लगे, कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हमें गोद के नौमौलूद बच्चे के साथ कैसे बात कर सकते हैं? काला, तो बोल उठे ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाया गया है। वजअलनी मुबारकन, मैं बाबरकत हूँ, ऐना मा कुंता, जहां भी रहूं। व औसानी बिस्सलाती, मुझे नमाज का हुक्म मिला है। व ज़काती, ज़कात अदा करने का हुक्म मिला है। मादुम तहय्या, जब तक जिंदा रहूं। व बर्रम बिवालिदाती, अपनी माँ के साथ शफीक हूं मैं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मैं उन पर सख्त मिजाज और बदबख्त नहीं हूँ। वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु, मेरे लिए सलामती रखी गई है मेरे पैदाइश के दिन। व यौमा अमूतु, मेरे मरने के दिन। व यौमा उबअसु हय्या, और उस दिन जब मैं उठाया जाऊं। ज़ालिका ईसा इब्न मरियमा, ये थे ईसा बिन मरियम। अब आपने सुन लिया क्या सेलिब्रेशन, ढोल बजे, ताशे बजे,
केक कटे, खाना बांटा गया, विलादत का जिक्र है और फजीलत का जिक्र है। हजरत याहिया की जो फजीलत है अल्लाह ने खुद बयान की, और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजज़ाना थी। वैसे तो याहिया की भी मोजज़ाना थी, लेकिन वो जरा दब गई। उनके वालिद जो थे वो 92 साल की हो चुके थे, वालिदा जो थी वो बांझ थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने औलाद दी। और अल्लाह खुद कहते हैं कि उसकी बीवी बांझ थी, हमने जकरिया के लिए उसे सेहत दी। तो हजरत याहिया की पैदाइश भी मोजज़ा ही थी, लेकिन बहरहाल माँ और बाप दोनों थे, तो वो बात दब गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि कुंवारी खातून थी, तो उनसे बच्चा पैदा हुआ तो इशू बन गया। तो अल्लाह ने फिर उनकी बरात जाहिर करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई उस वक्त बख्शी जब वो चंद दिन की अपनी माँ की गोद में थी। तो उन्होंने अपने फजाइल खुद बयान किए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है, मुझे नमाज पर ज़कात का हुक्म दिया है, मैं अपनी माँ पर बड़ा शफकत करने वाला हूँ, और मेरे लिए अल्लाह ने सलामती रखी है मेरे पैदा होने के दिन, मेरे मरने के दिन, और जिस दिन मुझे कयामत के दिन उठाया जाएगा, कि मेरे लिए इनामात के दिन। अब इस सारे के अंदर मिलाद कहां से निकलता है? मिलाद कहते किसको है? मैंने आपको बताया था, मिलाद कहते हैं पैदाइश का दिन मनाने को, बर्थडे। तो बर्थडे तो आप खुद ही कहते हैं हराम है, यानी जो ये लोग हैं यही उठकर कहते हैं हराम है। सबसे ज्यादा बर्थडे के अगेंस्ट कौन है? बरेलवी हजरात है ना, सबसे ज्यादा लिटरेचर छापते हैं। तो जब बर्थडे हराम है, तो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट कैसे जायज हो सकती? किसी बच्चे का आप मिलाद मना ले तो आफत आ जाएगी। मिलाद नबी मनाने की दलीलें झूठी घड़ के लाते हैं। आप मुझे खुद बताएं, अब इन्होंने 5 कहा, मेरा जाती ख्याल है एक इसहाक अलैहिस्सलाम की बात होगी और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात होगी। अब उसमें भी कुछ नहीं है। इसहाक अलैहिस्सलाम का आपको पता है 2 जगह कुरान में ये वाकया आया है। जब फरिश्ते आए थे तबाह करने के लिए कौम लूत को, तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा हमने आपको खुशखबरी देनी है कि आपके यहाँ बेटा होगा। इससे आगे कुछ है? इसके पीछे कुछ है? और आपके पहले बेटे इस्माइल जब पैदा हुए तो कौन सा सेलिब्रेशन हुआ भाई? बल्कि अल्लाह ने तो हुक्म दिया इस बच्चे को छोड़ आओ जाके इसकी माँ के समेत वीराने में। छोड़ा है? कौन सा सेलिब्रेशन बरपा हुआ? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। किसी की बात मत सुने, मेरी भी ना सुने, किसी की ना सुने, खुद गौर करें। सेलिब्रेशन का मतलब होता है फंक्शन करना, सेलिब्रेशन का मतलब होता है पार्टी। कहाँ है सेलिब्रेशन? कहाँ है पार्टी? तो सब झूठ, बेकार बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन क्या करते थे? रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीरियड जुमेरात का रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आप क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमेरात के दिन नामा अमल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा नामा अमल इस हालत में अल्लाह के सामने जाए कि मैं रोजे से। और पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर ही के दिन मुझे नबूवत मिली, मुझ पर पहली वही आई, इसलिए मैं पीर के दिन शुक्रगुजारी का रोजा रखती। तो पैदाइश के दिन तो फिर आप भी रोजा रखें, ये सुन्नत है। लोग आज क्यों रखा? मैं कहूँगी तो मेरी क्यों शुक्र कॉन्सेप्ट पैदा करना पड़ेगा ना। देखिए अगर एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट मुसलसल कहने से पैदा किया जा सकता है, तो एक राइट कॉन्सेप्ट पैदा क्यों नहीं किया जा सकता? कहते रहें, कभी तो बात असर करेगी। उसके बाद दूसरी बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन पीर है, कंफर्म है ना कि नहीं? कंफर्म है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई है, कंफर्म है। अब आप मुअर्रिखीन के हिसाब देख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए हैं उस दिन, उस साल में, यानी कि यकम आमुल फील में 12 को पीर आया ही नहीं, यकम को पीर। और फिर किस दिन आएगा? 8 को। तो इसीलिए यकम रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, और बाज लोग कहते हैं 9 रबीउल अव्वल, क्योंकि वो कहते हैं कि पहला पीर जो है वो एक दिन का फर्क बहस आती है कि यकम रबीउल अव्वल को पीर था या 2 रबीउल अव्वल। जो यकम रबीउल अव्वल को पीर मानते हैं मुअर्रिखीन, वो मानते हैं कि यकम ही आपका यौम पैदाइश, और जो 2 रबीउल अव्वल को मानते हैं वो उनका ही कहना है कि 9 रबीउल अव्वल। बहरहाल यकम और 9 की बहस चलती है।
12 रबीउल अव्वल को पीर आता ही नहीं, बनता ही नहीं, चाहे आप यकम को पीर माने चाहे आप सेकंड को पीर माने। 12 वफात थे, 12 वफात थी। इन्होंने देखते देखते, असल में मसला वही है जो मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब मैं दोबारा सुनाती हूँ, कल मुझसे वो बोलने में एक मिस्टेक भी होगी, वो भी सही हो जाएगी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर थे, तो उनकी आंख खुली और कुछ घबराए हुए थे, पसीना आया हुआ था आपको। तो उम्मे सलमा ने पूछा कि क्या हुआ, तो आपने कहा मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब के 2 हिस्से हैं, मैं एक ही बयान कर रही हूँ। तो उसमें आपने कहा कि मैंने देखा कि एक सुराख से एक बैल निकला। कल मैं ऊंट कह गई थी, वो मैंने बाद में जब सुना तो मैंने कहा ओहो मैंने ऊंट कहा है, बैल निकला। एक छोटे से सुराख से एक बैल निकला, और वो बैल जो है निकल आया, और अब लोग धकेलते हैं तो वो वापस नहीं जाता। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मफहूम क्या है, इसकी ताबीर क्या है? आपने कहा फितना, जब निकलेगा तो सुराख से निकल आएगा और लोगों को लगेगा मामूली है, मगर जब वापस करना चाहेंगे वापस नहीं होगा। जब ये मिलाद का फितना शुरू हुआ है ना पिछली सदी में, बड़े सगीर में, पिछली से पिछली में, इनके 19th सेंचुरी में, अंग्रेजों के जमाने में जब शुरू हुआ है, उस वक्त किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने सोचा जाहिल लोग हैं जो कर रहे करने तो छोड़ो। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि अब कोई सुनता नहीं। और अल्लामा इब्न तैमिया का एक जुमला मैंने पढ़ा था, यानी कि एक आर्टिकल पढ़ा था, उसका एक जुमला मुझे याद आता है बहुत, कि उन्होंने कहा बिद्दत बांझ नहीं होती, ये अंडे और बच्चे देती। इसको मैंने अपनी जिंदगी में होते हुए देख लिया। पहले ईद मिलादुन नबी सादा होती थी, यानी कि 12 वफात से ईद मिलादुन नबी हो गई थी हमारे बड़े होते होते। जब हम ग्रेजुएशन में थे तो ईद मिलादुन नबी का सुनने में आने लगा था, लेकिन सादा थी, कोई उसमें बातें नहीं थी। फिर रफ्ता रफ्ता जी कपड़े बनने लगे, ईद मिलादुन नबी के दिन नए कपड़े पहनो, अल्लाह तुम्हें दिल भी नया अता करेगा। ये हमारे बरेलवी बहन भाइयों ने ये लिटरेचर बांटना शुरू किया, लिहाजा जी कपड़े नए बनने लगे। फिर चांद रात का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा, लोगों ने वो रात जो है 11 और 12 की दरमियानी रात चांद रात बना दी। फिर आपको पता है केक कटने लगे, सवैयां पकने लगी, यानी कि ईद की रस्में होने लगी ना, अब कुर्बानियां भी हो रही हैं। तो आप देख लें कि बिद्दत ने कैसे ग्रो किया है, और अब ये बैल वापस धकेलते हैं, धकेला नहीं जाता। एंड आई एम टेलिंग यू कि अभी उलमा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं ये मोहम्मद शेख के जो है फितने पर। ये इसको बिल्कुल हल्का ले रहे हैं फितने को। इनको लग रहा है कि इस बंदा इलॉजिकल बातें कर रहा है, इररेलेवेंट बातें कर रहा है, किसने सुननी है, लोग तवज्जो नहीं देंगे। ख्याल है इनका ये फितना इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इनसे फिर वापस नहीं धकेला जाएगा, जिस तरह कादियानियों के फितने को ये धकेल नहीं। फितने का मसला ये है, और इस कदर ऑर्गेनाइज्ड है ये लोग कि अगर आप देखें तो मोहम्मद शेख जो है उनका एक मनाजरा रिकॉर्ड किया गया, उसको बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है प्रमोट। अल्लामा अल बाकी हैं जी उनके साथ, अच्छा अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, और आप देखें अगर तो वो बिल्कुल सीधी सीधी जो बच्चों वाली बातें कर रहा है ना, बेकार किस्म की कर रहे हैं मोहम्मद शेख, वो उनके भी जवाब नहीं दे रहे अल्लामा अल बाकी। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये सब फिक्स था ना, फिक्स मैच था, फिक्स मैच था। जवाब नहीं देना, ऐसे शो करना है कि आई एम स्पीचलेस, मुझे यानी कि तुम्हारी दलीलों का जवाब ही नहीं आ रहा। अब एक बच्चा जब देखेगा तो वो तो कहेगा देखो इतना बड़ा आलम, इसके सामने बोल नहीं पा रहा। अब ये 2-3 और इस तरह के बिकाऊ आलिम उठाएंगे और इस तरह के 2-3 और मनाजरे देंगे, और उसके बाद वो कहेंगे देखो बड़े बड़े मुसलमान स्कॉलर जवाब नहीं दे पा रहे इसको। ये है फितना। और अभी पता है मैं संजीदगी से आपको कह रही हूँ, कोई आलम इसको नहीं ले रहा संजीदा। क्यों? उनको लग रहा है इन बातों को कौन सुनेगा, मगर ये भूल गए कि गुलाम अहमद कादियानी की बात भी तो सुनी गई, और आज एक बड़ा हिस्सा उम्मत का खींच लिया ना उस बंदे ने। तो फितनों को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। और कल जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी, हदीस बिल्कुल सही है, बस रवानी में पता नहीं क्यों मैं बैल की जगह ऊंट कह गई, हालांकि लफ्ज भी रिजेंबल नहीं करते, लेकिन बहरहाल इट्स बाय मिस्टेक, बैल बैल। तो इस बात का जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जितने भी लोग कहते हैं ना कुरान से मिलाद का सबूत निकलता है, झूठ बोलते हैं, कोई सबूत नहीं निकलता, टोटल लाई, वाइट लाई। अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे। आज के दौर में सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ ये है कि हम लोग फितनों से बचकर हिदायत पर मौत जो है वो पा लें, यानी कि हम मुसलमान मर जाएं। आमीन।
آیت نمبر 40 ہے جی. اب بات بنی اسرائیل کی طرف ڈائریکٹ آ گئی. اس سے پہلے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب نہیں ہوا. آپ ذرا رکوع جو ہے یاد کریں. پہلا رکوع شروع ہوا, اس میں کتاب کی اہمیت بیان کی گئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ٹھیک ہے نا. پھر دوسری کتاب بیان ہوئی, دوسرا جو رکوع شروع ہوا اس میں پھر افراد کے مختلف گروہ بیان کیے گئے. 3 گروہ بیان ہوئے. جی یہ پہلے اور دوسرے رکوع میں مکس ہے. جو متقین کی صفات ہیں پہلے رکوع میں آ گئی تھی. کفار کے بارے میں 2 آیتیں بھی پہلے رکوع میں آ گئی تھی اور کتاب کی اہمیت ساتھ ہی تھی. اور تیسرے رکوع میں پھر منافقین کا تعارف کرا دیا, ان کی بیسک کوالٹیز بتا دی دوسرے رکوع میں. تیسرے رکوع میں خطاب عامت الناس سے کیا گیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو لہذا عام لوگوں سے خطاب کیا گیا اور آفاقی دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر چوتھا رکوع آیا اور اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا. آدم علیہ السلام کیوں پیدا کیے گئے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے کائنات کے اندر, یہ بیان کر دیا. اب آیا 5واں رکوع. یہاں سے بنی اسرائیل سے جو خطاب شروع ہوگا اب یہ 18ویں 19ویں رکوع تک مسلسل چلے. کیوں ہے بنی اسرائیل سے اتنا طویل خطاب؟ 2 اہم ریزنز ہیں, اور بھی ہوں گی. 2 اہم ریزنز. ایک, ہم سے پہلے اہل کتاب یہود تھے, خلافت اور نبوت ان میں تھی. اب یہ عہدہ ہمیں ٹرانسفر ہو رہا تھا, تو وہ کیا ریزنز تھے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل اس عظیم پوسٹ سے موصول کر دیے گئے, وہ تفصیلاً اللہ نے بتائی. ان کی وہ ساری کمیاں, خامیاں, غلطیاں گنوا دی تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچیں. یہ ہے پہلا سبب. دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ بنی اسرائیل کو ریئلائز کرانا ہے, ان کو لاسٹ چانس دینا. اگر وہ بدل جاتے, اگر یہود ایمان لے آتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تو ان کو لاسٹ چانس دینا بھی مقصود. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہاں سے خطاب شروع ہوگا بنی اسرائیل سے. یا بنی اسرائیل, بنی ابن سے ہے جی, جمع ہے بنی ابن کی. ابن بیٹا, بنی ڈھیر سارے بیٹے. یا حرف ندا ہے, اے پکارنے کے لیے آتا ہے. اسرائیل عربی کا لفظ نہیں ہے بیسیکلی, یہ عبرانی سے آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب تھا اور لقب اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. ایل عبرانی میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا, عربی میں اللہ کہتے ہیں, عبرانی میں ایل کہتے ہیں. لہذا جبرا ایل, میکا ایل, تو اسما ایل, اس طرح سے آتا ہے. تو اسرائیل, اسرا عبرانی میں, عربی میں نہیں. عربی میں اسرا کا معنی اور ہے, سورہ اسرا ہے, وہ اور ہے. اسرا عبرانی میں بندہ اور ایل خدا. تو اسرائیل اللہ کا بندہ, جیسے عربی میں عبداللہ, وہی معنی. تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹوں, یعنی یعقوب کے بیٹوں. اب یعقوب علیہ السلام کا کیا ہے شجرہ نسب؟ ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, جن میں سب سے معروف یوسف علیہ السلام ہے. پھر یوسف کے بھائی بنیامین ہے, ان کا نام قرآن میں آیا ہے. اور پھر ان کے بھائی یہودا ہے, اور ان کے ایک بھائی لادی ہے. باقیوں کے نام ہم کنفرم نہیں جانتے. ویسے تو ریت میں, بائبل میں سبھی کے نام آئے ہیں, اب وہ صحیح ہے یا نہیں پتا. بہرحال یہ 12 بھائی تھے. یہودا سب سے بڑے تھے. ایک بھائی ان میں لادی تھے. لادی جو تھے ان کے ذمے کتاب کی حفاظت تھی. نبوت ان میں سے یوسف علیہ السلام کو ملی, لیکن اولاد میں سب سے زیادہ برکت یہودا کو ملی. اللہ کی مرضی, اللہ جسے جو دیتا ہے پتہ نہیں کیوں دیتا ہے, وہ جانتا ہے. ویسے یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف کو قتل کرنے سے منع کیا.
جب انہوں نے کہا تھا نا سورہ یوسف آپ پڑھے، جب کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تو ایک بھائی نے کہا تھا قتل نہ، اگر جان ہی چھڑانا مقصود ہے کنویں میں پھینک دو، خود ہی کوئی قافلہ لے جائے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، جان سے نہ مارو۔ اور پھر یہ وہی بھائی یہودا ہیں جنہوں نے کہا تھا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، تم جا کر ابا سے بات کرو، اگر ابا الاؤ کریں گے اور معاف کریں گے تو میں گھر واپس جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں۔ تو یہودا جو تھے نیک فطرت تھے، ظاہر ہے سب میں، بہرحال اللہ کی مصلحت اللہ جانتے ہیں، ان کی اولاد میں بہت برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ ہر دوسرا بنی اسرائیلی یہودی تھا۔ نسل ہے نا یہ، اصل پیچھے سے جو دادا کی نسل آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی، اوورال وہ اسرائیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسرائیلیوں میں یوسفی ہو گئے، بنیامینی ہو گئے، بنو لادی ہو گئے، اور یہودی ہو گئے، یہودا کے بچے، باقی بھائیوں کے نام پر بھی اسی طرح بھی 12 ڈفرنٹ فیملیز بن گئی جو کہ بیسیکلی بنی اسرائیلی تھی۔ مگر یہودا کی نسل کو اتنی برکت دی اللہ نے اور ان کی تعداد اتنی بڑھائی کہ ہر دوسرا بنی اسرائیلی یہودی تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے میری آپ کو؟ اسی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ ان کا اصل نام بنی اسرائیل ہی ہے، جس طرح عربوں کا نام بنی اسماعیل ہے۔ عرب انہوں نے اپنا نام خود رکھا، کیا مطلب ہے عرب کا؟ اہل زبان، تمہیں بڑا گھمنڈ ہے، بڑا تعصب ہے ان میں، آج بھی ہے، ہماری زبان بڑی اعلیٰ ہے، تعصب بہت ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو عرب کہا، ورنہ اصل نام ان کا بنی اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے، تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل کا معاملہ چلتا رہے گا، ان کا قصہ چلتا رہے گا، موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں کی اولادیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اللہ نے حکومت عطا کی تو انہوں نے اپنی قوم کو مصر بلا لیا اور وہاں کے ایک بڑے زرخیز علاقے میں جس کا نام جوشن تھا آباد کو۔ ایک طویل زمانہ ہے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کا جس میں حکومت مصر میں بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہی۔ اب وہ ایگزیکٹ کتنا زمانہ ہے ہم نہیں جانتے۔ پھر وہاں پر قوم پرستانہ تحریک چلی کہ مصر پر غیر لوگوں کی حکومت نہیں ہوگی، جیسے ہم نے آزادی لی 1947 میں، تو تحریک چلی آ رہی تھی نا کہ بڑے صغیر پر انگریز حکومت کیوں کریں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے، تو وہ پھر تحریک آخر کار کامیاب ہوئی۔ تو بہرحال جب بنی اسرائیل جو ہے یہ زوال کا شکار ہونے لگے، عیش پرستی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ شرک بھی انہوں نے اختیار کر لیا مصر والوں، کیونکہ ان کا ذمہ تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو حکومت قائم کی اللہ کی رضا کے لیے کی، اس حکومت کے زیر اثر مصر کو مسلمان کرے اور مصر کو اللہ کے قانون کے تحت لائیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنے لگیں اور انہوں نے انہی کے طریقوں کو اختیار کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کا ڈاؤن فال کر دیا، ان کو زوال پذیر کر دیا۔ ایک قوم پرستانہ تحریک چلی جس کے نتیجے میں بنی اسرائیلیوں کو حکومت سے الگ کر دیا گیا، صرف یہی نہیں انہیں غلام بنا لیا اور بستیوں میں ان کو رکھا گیا اور ان سے پھر جو ہے وہ بیگار کے کام کراتے تھے، غلاموں کی جیسے اگر آپ نے امریکہ کی ہسٹری دیکھی تو جیسے کالوں سے نیگروز سے یہ کام لیتے تھے نا، اسی طرح مصریوں سے، مصری جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں سے کام لیتے تھے۔ پھر اس میں بھی بہت زمانہ گزرا، کتنا زمانہ گزرا یہ اللہ کریم جانتے ہیں۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک بعض کہتے ہیں 500 سال کا اور بعض کہتے ہیں 2500 سال کا فاصلہ، میں یہ مانتی ہوں کہ ہزاروں سال کا، تو باقی بہتر حالات اللہ کو پتہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں آئے، صحرائے سینا میں سٹے کیا اور وہاں سے انہیں حکم دیا فلسطین کو فتح کرنے کا، جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ سورہ آراف میں آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو اور تیرا خدا کافی ہے نا، جا کے جنگ کرو۔ بہرحال اتنا سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ نہیں مانے۔ فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ لوگ نہیں مانتے، یعنی ایک بھی بندہ ساتھ نہیں اٹھا، ایک بھی پوری امت میں سے، اور انہوں نے کہا صرف میں اور میرا بھائی ہوں، ہم حاضر ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا آپ غمزدہ نہ ہو موسیٰ، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ صحرائے سینا میں اب 40 سال رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ صحرائے سینا میں آ کر رہے، وہاں اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشمے بھی جاری کیے،
ان کو سایہ بھی فراہم کیا اور کھانا بھی فراہم کیا. 12 چشمے، بالکل بالکل. ان کی بڑی تعداد تھی تو 12 الگ الگ چشمے جاری کیے. یہ صحرائے سینا میں 40 سال رہے. 40 سال کے بعد جو بڈھے بابے وغیرہ تھے وہ تو مر کھپ گئے نا، اور جو بالکل ینگ تھے 40 سال میں وہ بھی بوڑھے ہو گئے، اور نئی نسل بچے پیدا جو ہوئے صحرا میں وہ 40 سال کے ہو گئے کم از کم بھی، ہے نا. تو وہ سارے جوان طاقتور پھر صحرا کے تھے نا، ان کے اندر غیرت خودداری وغیرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں ہمراہ لے کر فلسطین پر حملہ کیا. فلسطین کے کچھ شہر فتح بھی کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے منمانیاں شروع کر دی. لہٰذا عورتوں کی آبرو ریزی کی، ریپ کیے، ان کے قتل و غارت گری کی، لوٹ مار کی. تو اللہ نے پھر ان پر طاعون کی وبا اتار. ان کو اپنی ساری فتوحات چھوڑ کر واپس پیچھے ہٹنا پڑا. حضرت موسیٰ بہت بددل ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ مجھے اور اس نافرمان قوم کو جدا کر. تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور وہ صحرائے سینا ہی میں کہیں دفن ہوئے. پھر ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی. کتنے عرصے بعد ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے. ان کے بعد یوشع علیہ السلام ان کے نبی ہیں. ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا. پھر جب بوڑھے ہو چکے تھے یوشع علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ لوگ تو گھبرا کر پیچھے ہٹ آئے تھے نا، تو ان کی جو فیملیز مفتوحہ علاقوں میں رہ گئی تھیں، تو وہاں پر اب معاملہ یہ تھا کہ ان کو وہاں کے لوگوں نے غلام بنا لیا. اب ان کو تکلیف ہوئی، ظاہری بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پر حاکم بنائیں تاکہ ہم اپنے علاقے کو بھی حاصل کر سکیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پا سکیں. تو پھر ان پر طالوت جو ہے حاکم بنائے گئے، جن کو انہوں نے آسانی سے نہیں مانا. فائنلی اللہ کا حکم تھا پورا ہوا. طالوت علیہ السلام نے جو ہے فنیکی لشکر اس کو شکست دی. جالوت جو ہے وہ مارا گیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. تو طالوت جو تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی داؤد علیہ السلام سے، اور طالوت جب وفات پا گئے تو داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی بنے ان کے اور ان کے حاکم بھی بنے. ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین فتح ہو گیا. یہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی بنائی یروشلم میں، بیت المقدس، جو آج جا کر وہی اتری ہے محمد شیخ صاحب پر کہ وہ مدینے میں بنی. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. انہوں نے حکومت بھی 2 حصوں میں بانٹ لی. آپس کی لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی تھیں. تو پھر ان کا جب شرک حد سے بڑھ گیا، ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، تو بخت نصر کو اللہ نے ان پر غالب کر دیا. بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا. اس نے ملیا میٹ کر دیا. اس نے جن کے بیت المقدس بھی جلا دیا، سب کچھ ختم کر دیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گئے. پھر سائرس اول جو ہے ذوالقرنین، انہوں نے ان لوگوں کو چھڑایا، رہائی دلوائی اور دوبارہ فلسطین میں آباد کی. پھر فلسطین ان کے زیر حکومت آ گیا اور انہوں نے وہ رومن گورنمنٹ کی بنیاد رکھی. آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے گئے نا. فلسطین ان کا مرکز تھا تو انہوں نے جو ہے رومن گورنمنٹ کو پریچ کیا. وہ بت پرست تھے، وہ بت پرستی سے اسلام لے آئے. ان کے یہودی اس ٹائم میں ہو گئے، اور رومن گورنمنٹ جب یہودی ہو گئی تو روم کا ریلیجن جو ہے وہ یہودیت ہو گئی. مگر انہوں نے اس کے اندر بہت خرابیاں رکھی. 2 بڑی خرابیاں تھیں ان کی اس ٹائم، 2 میجر تھیں. ایک تو تھی نا شرک کرنا، اس کے علاوہ 2 میجر مسئلے تھے ان کے. ایک غلامی اور دوسرا جسم فروشی، جس کو انہوں نے اپنا بڑا کاروبار بنایا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے درمیان مسلسل نبی آئے. بہت نبی آئے ہیں. کتنے آئے ہیں ہم نہیں جانتے. خود یہ کہتے ہیں 4000 آئے ہیں. پاسبل. آخری نبی جو یہود میں آئے ہیں وہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں. یحییٰ پہلے شہید ہو گئے، آخر میں عیسیٰ اٹھائے گئے آسمانوں کو. دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا، ایک ہی محاذ تھا. بہرحال دونوں کو باغی قرار دیا گیا. یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے قتل کر دیا، سر کاٹ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. مگر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آل عمران میں پڑھیں گے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو موقع نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ عیسائی جو ہیں انہوں نے تبلیغ شروع کی. اس وقت ایکچولی مسلمان تھے، عیسائی تو انہوں نے اپنے آپ کو بعد میں نام رکھ لیا.
تو انہوں نے تبلیغ شروع کی دین کی. یہود نے بہت رکاوٹیں پیدا کی, بڑے کچھ مسائل پیدا کیے, لیکن آہستہ 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 عیسائیت غالب آئی اور روم کی گورنمنٹ عیسائی ہو گئی. پھر سخت دن آئے یہود کے, پھر بھاگے وہاں سے, ان کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو بڑی تعداد تو ان کی ماری گئی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ 0.12% ہے, 0.12% ہے دنیا. یہ صرف ہماری آزمائش ہے اور ان کا بھی کوئی مقصد نہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 550 سال بعد. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابقہ جو ہے مدینہ آ کر یہود سے براہ راست پڑا. تو یہ ان کی مختصر تاریخ ہے, باقی تفصیلی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے یعقوب کے بیٹو. اب نسل تو بہت آگے آ گئی, مگر جد امجد تو یعقوب علیہ السلام ہی تھے نا, تو اسی لیے کہا گیا اے بنی اسرائیل. اچھا, اصل نام سے اللہ نے پکارا. اب یہ خود تو یہود ہی کہلاتے تھے, مگر اللہ پاک نے کہا کہ تم اصل میں تو بنی اسرائیل ہو. کس کے بیٹے ہو؟ یعقوب کے. کون تھے یعقوب؟ اسحاق کے بیٹے. اسحاق کون تھے؟ ابراہیم کے بیٹے. یعنی کہ نسل در نسل بہترین لوگ نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا شجرہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا نا, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. کریم ہے یوسف, ان کے باپ کریم ہے, ان کے دادا کریم ہے, ان کے پردادا بھی کریم ہے. تو کتنا اعلیٰ نسب ہے ان کا. یہاں سے ایک بات اور سمجھ آ جاتی ہے, جس کا عمل پیچھے ہٹا دے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. کس نے کہا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا لوگوں جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہود تو اپنی نسل میں بہت خالص ہیں, بڑی حفاظت کی انہوں نے اپنی نسل کی. اللہ خود ان کو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل, تم اسرائیل ہی کے بیٹے ہو, لیکن یہ نسب ان کو اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکتا. مغضوب علیہم سے مراد بنیادی طور پر یہی ہے. اس کے بعد وہ ہر گروہ ہے جو ان کے رستے پہ چلے. یا بنی اسرائیل, ہے بنی اسرائیل, ہے یعقوب کے بیٹو, اذکروا یاد کرو, ذال کاف را ذکر. میں نے آپ سے کہا تھا جب اذکر کا لفظ آتا ہے تو یاد دہانی کے لیے آتی ہے. تو اذکروا تم سب یاد کرو, اذکر کی جمع ہے, تم سب یاد کرو, پوری یہودی نسل یاد کرے. نعمتی میری نعمت, نون عین میم اس کی روٹ ہے. یا جو ہے وہ صیغہ ہے جمع, واحد متکلم کا. میری میری نعمتی میری نعمت. اردو میں تو ہم زبر کے ساتھ کہتے ہیں نا, عربی میں زیر کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ اردو میں ہم ویسے بھی غلط بولتے ہیں, ناز و نعم ہوتا ہے, ہم ناز و نام کہتے ہیں, لوگ غلط بولتے ہیں, تو زیر ہے اس کے نیچے. نعمتی میری نعمتوں کو, التی جو, الذی کا مؤنث ہے جی, التی اس میں موصول ہے, یہ الذی الذین التی یہ اس میں موصول ہے نا. التی جو, انعمتو میں نے انعام کی, انعم. اب دیکھیں نعمت اور انعم ایک ہی روٹ ہے, نون عین میم. وہاں پر بھی واحد متکلم کی ضمیر ہے, یہاں پر بھی واحد متکلم کی ضمیر. ٹھیک ہے, وہاں مضارع کی ہے, یہاں ماضی کی ہے. تو تاپشتو میں نے دی, علیکم تم کو, تم پر, علا اور کم. علا پر کھڑا زبر ہوتا ہے, یہاں دیکھیں یا لین بن گیا ملنے کے لیے. علیکم پڑھنے میں خوبصورت نہیں ہے نا, رواں بھی نہیں ہے, تو علیکم, کم ضمیر ہے, تم سب. اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی, تم سب کو عطا کی. کیا نعمت؟ کتاب, خلافت, نبوت. جس امت میں کتاب اور نبوت ہوگی خلافت اسی کو ملے گی. اسی لیے کہا میری نعمت یاد کرو. تو اصل نعمت پھر ہدایت ہے, باقی چیزیں تو آتی جاتی رہتی. وا اور اوفو تم پورا کرو, وفا
वफा, वाव फा या रूट है इस, आप उर्दू में आम इस्तेमाल करते हैं, वफा परस्त, हाँ जी, नाम भी रख लेते हैं वफा। और वफादार, घोड़ा बड़ा वफादार जानवर है, तो आम लफ्ज है जी आपका, उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। वफा का मतलब क्या होता है? पूरा करना, पूरा करना, पूरा पूरा अदा कर देना किसी, ठीक है। इससे आप ईफा का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, ईफाए अहद, युवफ़ा, तवफ़ा, वफात, इसी से, वफात का लफ्ज भी इसी से। जब तफील का मादा आता है ना तो लौटाने का माना आ जाता है, पूरा अदा कर देना। तो किसी का वफात पा जाना यानी जान को अदा कर देना, जिसने दी थी उसे वापस दे देना, जिसने रूह डाली थी उसने मंगवा ली, उसको दे दो, ठीक है। तो औफू अमर है, हाजिर है, मुजक्कर है, जमा, तुम सब पूरा करो, औफू तुम सब पूरा करो, भी आहदी मेरा अहद, आइन हा दाल रूट है, बा हर्फ है, बा ने आहदुन को आहदी कर दिया, और या जो है वो जमीर है मुतकल्लम की, भी आहदी मेरे अहद को, तुम सब पूरा करो मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, मुजारे है, वाहिद मुतकल्लम है, ऊफी मैं पूरा करूंगा, भी आहदीकुम तुम्हारे अहद, तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा कर दूंगा। क्या अहद है बंदों का अल्लाह के साथ? अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, और जो ऐसा नहीं, जो ऐसा करेगा यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, अल्लाह का वफादार रहेगा, फिर अल्लाह का अहद क्या है? उसे कामयाबी देना। तो दुनिया में कामयाबी है खिलाफत, और आखिरत में कामयाबी है जन्नत। तो लिहाजा जो भी कौम अल्लाह की वहदानियत को कायम करेगी, अब वहदानियत की कायम का मतलब क्या है? मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, मैं सिर्फ अल्लाह की बात मानूंगा, तो अल्लाह की बात मानने के लिए फिर कहाँ जाएंगे? किताब की तरफ, रसूल की तरफ। अब वो जो अल्लाह की वहदानियत को कायम करना चाहता है, उसके पास रास्ता ही किताब सुन्नत है, वो किताब सुन्नत को कायम करेगा। तो जो अल्लाह के दीन को कायम करेगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला फिर क्या करेंगे उसके लिए? अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे कामयाबी अता कर देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया में उस कामयाबी का नाम खिलाफत है, कोई पर्सनली खलीफा बने या ना बने, मगर कौम को खिलाफत हासिल हो जाए, और आखिरत में जन्नत, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह कहते मेरा अहद पूरा करो, मेरे फर्मा बरदार बनो, मेरे दीन के वफादार हो जाओ, उफी भी अहदिकुम मैं तुम्हें खिलाफत दे दूं। इश्क है सफर तेरी, अक्ल है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मोमिन जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह का नायब, और हर मोमिन, मगर शर्त यह है कि ईमान का लेवल तो हो। लिहाजा अगर हम अपना अहद पूरा करेंगे, हम ईमान के साथ वफादार होंगे, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना अहद पूरा जरूर करेंगे। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार रब भी आज भी हो जो बराहीन साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। अगर आज भी हम संजीदा हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनोवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, मिसाल दी गई है, समझाया गया है कि अगर आज भी हम मुखलिस हो जाए ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, उनके रास्ते पर चलते हुए अल्लाह के साथ खालिस हो जाए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें आज भी मसाइल का हल दे। तो आज मुसलमान बच्चे ये बहुत सवाल करते हैं कि जी मुसलमान कामयाब क्यों नहीं है, मुसलमान है कहाँ? है ना, वो इकबाल कहते हैं ना, तुम ये कहते हो कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद,
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم نہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے مسلمان ہونا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، یہ دو الگ الگ باتیں۔ کلیم کرنا میں مسلمان ہوں اور بات ہے، اور مسلمان ہونا یہ اور بات۔ چند ہزار لوگ امت کا، پاکستان کی آبادی کا 1/3 صحیح مسلمان ہو جائے نا، حالات بدل جائیں۔ تو لہٰذا اللہ کا عہد پورا کریں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، خالص ہو جائیں، وفادار ہو جائیں، تو پھر اللہ کریم اپنا عہد پورا کریں گے اور زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ تو یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، یعنی اللہ نے یہود کو کہا تم سے میں نے خلافت چھین لی کیونکہ تم نے بدعہدی کی، آج بھی میرا عہد پورا کرو، میں تمہیں دوبارہ خلافت عطا کروں گا، تمہیں جو لیڈنگ قوم ہے اس کا حصہ بنا دوں۔ تو یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اِيَّا کا پڑھا ہے آپ نے سورہ فاتحہ میں، اِيَّا کا مطلب ہوتا ہے اونلی، اور کا ضمیر ہے، یہاں بھی اِيَّا کا مطلب ہے اونلی، اور یا ضمیر ہے، مجھ سے، اِيَّايَ صرف مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ تم ڈرو، اور را تھا با جو ہے وہ روٹ ہے، اور رہب کہتے ہیں خوف کو، ایسا خوف جو کسی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے محسوس ہو، کسی کی عظمت، کسی کی شان کے سامنے جو دل کے اندر اپنی کم حیثیتی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو رہب کہتے ہیں۔ اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو کے پاس الگ الگ الفاظ نہیں، تو گناہوں کے خوف سے دنیا کو چھوڑ دینے والے کو راہب کہتے ہیں۔ بحیرہ راہب یاد ہے نا؟ تو راہب کون ہوتے تھے؟ راہب عیسائیوں میں تھے نا، یہ تارک دنیا درویش تھے۔ تو یہ دنیا کیوں چھوڑتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم دنیا میں رہیں گے تو گناہوں میں ملوث ہیں، تو گناہوں کے خوف سے دنیا کو چھوڑ دینے والے کو راہب، اور عورت ہو تو اسے راہبہ کہا جاتا ہے۔ رہبانیہ دنیا چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کی عظمت، کسی کی شان، کسی کی قوت یا کسی کے غلبے کا خوف ہونا، تو اللہ کہتے ہیں یہ خوف مجھی سے رکھو۔ ہم بھی تو انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، سسرال والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر امی کا ختم نہ کرایا تو فیملی کیا کہے گی، یہی کچھ سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں نا، لوگوں کے غلبے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں غلبے سے ڈرنا ہے تو میرے ڈرو، اگر طاقت سے دبدبے سے خوف رکھنا ہے تو میرے رکھو، اور صرف میرے سامنے جواب دہی کا خوف، جواب دہی کا ہی خوف ہے نا ہمیں، کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سائی آئے گی بیٹھے گی تو کہے گی اچھا تو اسے ختم نہیں کرایا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اور جب اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا تھا ختم ہوگا، تب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں نا سوچتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جواب دہی کا خوف، دبدبا، روب صرف میرا رکھو، دوسروں کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو رہب بڑی اہم چیز ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کے سامنے اپنی جواب دہی کا خوف رکھیں، اس خوف کے بنا پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تقوی ہی والا معنی ہے، بس وسعت ہے، وسعت۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لے آؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے۔ وا حرف عطف ہے، ملانے کے لیے آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وا حرف عطف بھی ہوتا ہے، حرف قسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں حرف عطف ہے، زیادہ تر حرف عطف، حرف قسم آخری صورتوں میں زیادہ بنے گی۔ آمینو ایمان لے آؤ، کیا روٹ ہے اس کی؟ حمزہ میم نون، جانا پہچانا لفظ ہے آپ کا، ماضی ہے یا مضارع؟ امر ہے، مضارع امر بن جاتا ہے جب مضارع سے، جب امر بنانا ہوتا ہے تو مضارع کا نون گرا کر اس کو امر بنایا جاتا ہے۔ تو یہ آمینو تم سب ایمان لے آؤ، امر ہے، ٹھیک ہے، امر ہے، جمع ہے، حاضر ہے اور مذکر ہے۔
बिमा उस पर जो, हर्फ है दोनों, बी साथ माँ जो, तो मिलकर बिमा उस पर जो, अंज़लतु, ता जो है ये जमीर है, तापेशतु माजी की जमीर है, कौन सी, वाहिद मुतकल्लम, मैंने, तो अंजला नून जालाम से, अंजलतु मैंने उतारा, मुसद्दिकन स्वाद दाल का फ्रूट है, तस्दीक करने वाला इस्म है या फेल, इस्म है क्योंकि उस पर तनवीन है, और ये मफूल है, यहाँ पर तस्दीक करने वाला है, तस्दीक करता है। लिमा, जिस तरह बिमा एक कंपाउंड है, लिमा भी एक कंपाउंड है, ली भी हर्फ है, माँ भी हर्फ, उसकी जो माकुम तुम्हारे साथ है, माँ साथ और कुम जमीर, माँ हर्फ है ना साथ, विद का माना है, उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने उतारी है, ये तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करती है, कुरान मजीद। दो रीजन है, पहली बात तो ये है कि कुरान पर ईमान लाओ क्योंकि अल्लाह ने उतारी है, अल्लाह का कलाम है ना, तो पैगाम लाने वाला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैगाम किसका है फर्क इससे पड़ता है, तो पैगाम अल्लाह पाक का है ना, लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्माइली है इसराइली नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ था ना कि बनु इस्माइल से क्यों आया, बनी इसराइल से क्यों नहीं, ये बाकायदा मसला था। लिहाजा सबसे बड़ी गवाही हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की। कौन है सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ। किसकी बेटी थी, हुयई बिन उख्तब। ये कौन था, ये मदीना में उस वक्त यहूद का सबसे बड़ा आलिम, मदीना में नहीं अरब में, उस वक्त यहूद का सबसे बड़ा आलिम हुयई बिन उख्तब। अगर ये बदबख्त ईमान ले आता तो यहूद ले आती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने आए, मदीना आए हैं, सॉरी मदीना आए हैं, तो हुयई बिन उख्तब और उसका भाई ये मिलने आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर घर वापस गए। तो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती है कि मैं बहुत बेकरार थी जानने के लिए कि ये जो आने वाले साहबा नबी है कि नहीं। तो कहती है जब मेरे चचा और मेरे अब्बा बैठक में बैठे तन्हा, तो मैं दरवाजे के साथ लग के खड़ी हो गई, मैं सुनना चाहती थी। तो मेरे चचा ने कहा भाईजान इस बंदे के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहने लगा हुयई बिन उख्तब, मुझे कसम है उस रब की जिसने मूसा को समंदर फाड़ कर रास्ता दिया। और ये अरबों में सबसे बड़ी कसम मानी जाती है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़ी कसम खाते थे ना, वो खाते थे मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे हक देकर भेजा। जब आप किसी बात पर बहुत संजीदगी से वो सबूत देना चाहते थे तो ये कसम खाते। तो यहूद की सबसे बड़ी कसम, उनका वो सबसे बड़ा दलील, उनका मोजजा है समंदर का फटना। तो वो कहने लगा हुयई बिन उख्तब कि मुझे उस रब की कसम जिसने मूसा को समंदर फाड़ कर रास्ता दिया, ये वही बंदा है जिसके आने की पेशन गोई हमारी किताब करती। ठीक है, अब उसका भाई यानी हजरत सफिया का चचा कहने लगा भाईजान फिर अब आप क्या करेंगे। कहने लगा मुझे उस रब की कसम है जिसने मूसा को समंदर फाड़ कर रास्ता दिया है, मैं जब तक जिंदा हूं उसकी मुखालिफत करता रहूंगा। आप याद करें शैतान ने कहा था ना अल्लाह मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं जब तक हूं इनको बहकाता रहूंगा। ऐसे ही नहीं अल्लाह कहते ये शैतान के भाई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये गवाही जैसा कि मैंने अर्ज किया हजरत सफिया की। फिर उनका बस तो नहीं चला, फिर जब खैबर फतह हुआ तो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कैदियों में आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। तो आपने उनसे पूछा मुझसे क्या चाहती है, उन्होंने कहा मुझे आजाद कर दो। आपने आजाद कर दी, आजाद हुई तो फिर कहा मैंने मुसलमान होना, इस्लाम कबूल किया। फिर कहने लगी मुझे आपसे शादी करनी। आपने उनका ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया, शादी कर, क्योंकि वो जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और अल्लाह ने कहा ना, पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह, कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचान। मैं हैरान होती हूँ, बुहैरा राहिब ने नहीं पहचाना था, बुहैरा राहिब ने पहचाना था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हार्डली 12 साल की,
جب آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ سفر شام کے لیے نکلے تھے تو گمان بھی نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا، عربوں کو تو بالکل ہی نہیں تھا، لیکن بحیرہ راہب جو تھے بڑے نیک آدمی تھے اور دنیا ترک کی ہوئی تھی، اور کوئی بھی آ جائے، بادشاہ آئے، کوئی آئے، وہ نہ اپنے کمرے سے نکلتے تھے نہ کسی سے ملتے تھے. پوری خانقاہ بنی ہوئی تھی، وہاں لوگ آتے تھے جاتے تھے، سب ہوتا تھا، وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتے. ان کا کمرہ تھا عبادت گاہ کا حجرہ، وہ اسی میں رہتے تھے، ان کا لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اگر کوئی دعا کے لیے کسی مسئلے کے لیے آیا تو خدام بتاتے تھے، اور اگر وہ کہتے ہیں اچھا لے آؤ تو اندر ہی بلا کے مل لیتے تھے. خود وہ برسوں سے اس کمرے سے نہیں نکلے، مگر اس دن وہ اس کمرے سے نکلے، کمرے سے نہیں خانقاہ سے بھی نکلے، اور کہا کہ جاؤ یہ قافلے والے جو آئے ان کے سردار کو بولو. آپ ظاہر ہے کہ اس بات سے بڑی ہلچل ہوگی نا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے، بحیرہ کمرے سے نکل آئے ہیں، تو اتنے سالوں سے نہیں نکلے. تو بلائے گئے، ظاہر ہے کہ ابو طالب تھے سردار، تو انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف کھانے پر آئیں. کھانا تیار کروایا، سب کو بلایا، جو بھی 20-25 لوگ تھے، 50 لوگ تھے، سب کو کھانے کے لیے بلایا. تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمہ گاہ میں چھوڑ، تو وہ سب سے پرسنلی ملے بحیرہ. اب یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ وہ نہیں ملتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بھتیجا ہے، پر وہ تو بچہ ہے، تو میں اسے چھوڑ آیا کہ خیمہ گاہ کی نگرانی رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو بلوائیں. تو جب بلوایا تو وہ پہچان گئے بحیرہ، اور انہوں نے پھر ابو طالب کو علیحدہ بلایا، کہا اس بچے کو شام لے کر مت جاؤ، میں اس میں آخری نبی کی سب نشانیاں دیکھ رہا ہوں، اگر شام کے یہودیوں نے پہچان لیا اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے، اسے واپس لے جاؤ. جب تم لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ پتھر اور درخت اس کو تعظیم دے رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اس وقت مجھے گمان ہوا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو آخری نبی ہوگا، اور وہ یہ بچہ ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ابو طالب گئے کہ نہیں گئے؟ واپس گئے مکہ کہ نہیں گئے؟ گئے. کیوں گئے؟ یقین آ گیا نا. دیکھیں بات اہم یہ ہے، پورا قافلہ تھا، اور ان لوگوں کی گزر بسر 2 قافلوں پر ہی ہوتی تھی، ایک سردی کا ایک گرمی کا، یہ بڑے قافلے ہوتے تھے. لیکن ابو طالب نے اس قافلے کا ہیڈ کسی اور کو بنایا، اپنا سامان بھی اس کو سونپا. اب ظاہر اس میں گھاٹا تو ہوگا، جیسے آپ خود اپنا سامان بیچتے ہیں کوئی دوسرا بیچتا ہے، ان کو پتا تھا مجھے نقصان ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. پھر جو قافلے کا سردار ہوتا ہے اس کو تحائف وغیرہ بھی ملتے تھے، نیچرلی جب جاتے تھے ملتے تھے. اب وہ بھی سارے ابو طالب کے ہاتھ سے نکل گئے نا، لیکن انہوں نے گوارا کر لیا، خود وہیں سے واپس چلے گئے. سبب کیا تھا؟ ان کو یقین تھا بحیرہ کی بات، کیونکہ بحیرہ بہت نیک آدمی تھے. مگر اس کے بعد سمجھنے کی بات کیا ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے. سب سے پہلے آپ کے نبی ہونے کا علم ابو طالب کو ملا، آپ کو خود بھی گمان نہیں تھا، آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا نا، اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا. ابو طالب کو بتایا گا اور ابو طالب نے اس بات کو مان بھی لیا، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے. کون سی چیز نے روکا؟ آبا پرستی. باپ دادا کا دین کیسے کہوں، میرے باپ دادا غلط تھے، لہذا آخر وقت میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے ابا کا آخری وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ چچا جان اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے حجت ہو جائے. اور ایک روایت کے تو الفاظ جو ہے میرے کان میں پڑھ دیجئے، میری گواہی آپ کے لیے حجت ہو جائے. اور ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ وہاں موجود تھے. عتبہ تو چپ رہا، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ آخری وقت میں دین سے پھر جاؤ گے. ابو طالب آخری وقت میں باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے. اور یہ بات بار بار ریپیٹ ہوئی، یعنی علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ چچا چند کلمہ آخری وقت میں پڑھ لیجیے، آپ کے لیے اتنا بہت ہو جائے گا. اور جب آپ یہ کہتے تو ابو جہل کہتا ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے. تو یہ بات 4-5 دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی. تو ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے، تکلیف میں تھے، بیمار تھے، تو ہاتھ اٹھایا، دونوں خاموش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، ابو جہل بھی خاموش ہو گیا، اور کہنے لگے ابو طالب میں اپنے باپ دادا کے دین پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا چچا میں نے قرابت داری کا حق ادا کر دیا، کہ رشتہ داری کا جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا، اور خود گھر آ گئے. اور علی کہتے ہیں کہ آپ ابھی گھر پہنچے ہی ہوں گے تو میرے ابا وفات پا گئے. تو یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کے کافر چچا انتقال کرتے. خود علی کی روایت ہے یہ پوری
وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے کافر چچا انتقال کر گئے، تو آپ رونے لگے، آپ کو بہت پیار تھا چچا سے، ظاہری بات ہے، رونے لگے. پھر کہا اچھا جاؤ ان کی تدفین میں شریک ہو. علی کو کہا، خود نہیں گئے، علی بیٹے تھے، ان کا ذمہ اور تھا باپ کی طرف، تو لہٰذا گئے تدفین میں شریک ہوئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم ابو طالب کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ والے گھر کے باہر کھڑے صفا پر رو رہے تھے، لیکن اب ساتھ نہیں. تو کس چیز نے ابو طالب کو روکا؟ اور آپ دیکھیں ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو خود کہا محمد کا ساتھ نہ چھوڑو، محمد حق پر ہے، محمد کا ساتھ نہ چھوڑو. یہ علی کو خود وصیت کی، لیکن خود اسلام قبول کرنے سے کس چیز سے رکے؟ آبا پرستی. یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں، یہی بات میں. اب میری فیملی سنا کے سنی تھی نا، پھر اللہ نے فضل کیا، پڑھا، چینج آیا، غلطیوں کا پتہ چلا. اب میرے جو بھائی اٹکے ہوئے ہیں، کس بات پہ اٹکے ہوئے؟ آبا پرستی. اچھا تسی نواں پڑھے ہیں، ساڈے ماں پیو نوکل نہیں سی. یعنی وہ یہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے اما ابا بےچارے سادے لوگ تھے. میری ماں ان پڑھ عورت تھی، میرے ابا بھی ان پڑھ تھے، قرآن بس اورل پڑھا ہوا تھا، نہیں شعور تھا ان کو، جس نے جو بتایا سن لیا. لہٰذا سنی سنائی کے پیچھے تھے. کچھ کام صحیح تھے، کچھ صحیح نہیں تھے. شرک نہیں تھا ہمارے گھر میں، شروع سے نہیں تھا الحمدللہ، لیکن کچھ بدعات تھی، جیسے سوئم کرنا، چیلم کرنا، یہ والی چیزیں تھی. شب معراج، شب راتیں منانا، یہ تھی. میلاد وغیرہ نہیں تھی. جب تک میرا بچپن تھا اور میری امی حیات تھی تب تک تو بھائی 12 وفات ہوتی تھی، تو 12 وفات کا کھانا بانٹتی تھی بس. وہ کبھی حلوہ پکتا تھا؟ ہوتا ہی نہیں تھا. صحیح کہا آپ نے، میلاد تھا ہی نہیں. یہ مصیبت تو ہمارے گلے پڑی ہے. میری امی کے زمانے میں تو بھائی 12 وفات ہوتا تھا تو حلوہ نان تقسیم ہو جاتا تھا یا دال نان تقسیم ہو جاتا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ لپسٹک وغیرہ لگانا برا سمجھا جاتا تھا کہ 12 وفات کا دن ہے تو مت لگاؤ. باقاعدہ منع تو نہیں کرتے تھے لیکن پسند نہیں کرتے تھے. ہاں جی، یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنا ہے نا، بس ایسے دیکھتے دیکھتے کھڑا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے سائنس میں کتنی چیزوں کو اڈاپٹ کیا. فار ایگزامپل میں یہی دیکھتی ہوں کہ ہم بچے تھے نا، مجھے چکن پاکس نکلے، اور جب مجھے نکلے تو میری والدہ سمجھی دانے ہیں، گرمی دانے ہیں، تو میری والدہ نے مجھے وہ جو ہوتا ہے نا گوند کتیرا اور اس طرح کی چیزیں پلائیں، تو وہ پرولونگ کر گئے. وہ کوئی 20-25 دن چلے. وہ ہوتا ہے نا گرم چیزیں کھلائیں تو جلدی نکل آتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. وہ میرا لمبا ہو گیا معاملہ. خیر اللہ کا حکم ایسے تھا. اب اس وقت آپ کو اگر یاد ہو تو منع کرتے تھے ڈاکٹر سے نہلانا نہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ برسات کا مہینہ تھا، جولائی اگست کا، اور نہانا نہیں ہے، اور دن ہو گئے لمبے، اور اب میں کیا کروں؟ میرا تو وقت ہی نہ گزرے. میں چھوٹی سی تھی تو میں بار بار رو، میں تقریباً 10 سال کی تھی، نور الہدا والی ایج تھی، تو میں بار بار روتی تھی کہ میں نے نہانا ہے، اور میری امی مجھے تسلیاں دیتی تھی کہ نہیں نہانا. تو جب میرے تھوڑے سے زخم ہو گئے تھے، میرے وہ بگڑ گیا تھا نا، تو جب پلٹے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نہائی. اور اب آپ دیکھیں نور الہدا لوگوں کو جب چکن پاکس سبھی کو نکلتے، ان کو نکلے تو ڈاکٹر نے کہا روز نہلانا ہے. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا میں نے شاید غلط سنا ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ کہنے لگے باجی آپ نے روز نہلانا ہے، بے شک صبح شام نہلائیں. اور انہوں نے ایک لوشن بھی کہا کہ دیا کہ یہ آپ نے لگانا ہے، اس سے خارش نہیں ہوگی اور صاف ستھرا رکھنا ہے. تو دن میں گرمی تھی تو واقعی دن میں ہم بعض اوقات 2-3 دفعہ نہلا دیتے تھے. تو چینج آ گیا نا، اس چینج کو تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. جب قرآن کا علم نہیں تھا ان کو، ہمارے والدین کو احادیث کا علم نہیں تھا، اب وہ علم ہمیں ملا، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم وہیں اڑے کھڑے. یہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ. یہی مسئلہ ابو جہل کا بھی تھا، یاد رکھیے گا. ابو جہل کے اپنے الفاظ ہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، لیکن تجھے نبی مان لو تو بنو امیہ بنو ہاشم سے نچلے پڑ جائے. اور یہی بات اس نے آن دا ریکارڈ دوبارہ بھی کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے، تلاوت کرتے، آپ کو پتہ اس زمانے میں خاموشی ہوتی تھی تو آواز پھیلتی تھی، تو لوگ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا یہ چھپ چھپ کر سنتے.
تو ایک دن یہ آپس میں ٹکرا گئے سارے. تو پہلے تو شرمندہ ہوئے, پھر اس کے بعد بہرحال اکٹھے ہوئے ابو جہل کے گھر پر. تو کہنے لگے کہ ابو جہل تم ہم میں سب سے سمجھدار ہو, تو اب بتاؤ. ولید بن مغیرہ مر چکا تھا مین بھائی. تو ابو جہل نے کہا کہ پہلے تم سب بتاؤ, میں آخر میں کہوں. تو سارے سرداروں نے کوئی نہ کوئی اچھی بات کی, عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سب نے ان کی پازیٹیو بات کی. آخری باری ابو جہل کی آئی. ابو جہل کہنے لگا تم لوگ جو بات کہہ رہے ہو نا وہ میں مانتا ہوں, یعنی کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو نا کہ محمد کی بات اچھی ہے وغیرہ, وہ میں مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم نے قربانیاں کی, ہم نے بھی. بنی ہاشم نے سواریاں بانٹی, ہم نے بھی بانٹی. بنی ہاشم نے صدقہ و خیرات کیا, ہم نے بھی کیا. بنی ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے بھی کی. اب بنی ہاشم کا ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے میں نبی ہوں, تو میں کبھی نہیں مانوں. سمجھ گئے؟ آبا پرستی, خاندان پرستی, قبیلہ پرستی. کیونکہ بنی ہاشم میں ایک نبی آ گیا تو بنو امیہ بنو ہاشم سے چھوٹے ہو جائیں گے. یہ تھا جی مسئلہ. تو آبا پرستی سے ہمیشہ بچے. یہود کا مسئلہ بھی تو یہی تھا. یہود کیا کہتے تھے, یہ بنی اسرائیل سے آتا نبی تو ہم مان لیتے ہیں, یہ بنو اسماعیل سے آیا, عربوں میں سے آیا, ہم نہیں مانیں. تو آبا پرستی سب سے بڑا روڑا ہے. حق پرست بنے, آبا پرست مت بنے. حق پرست بنے, جدھر حق ہو ادھر کھڑے ہو. یہ مشکل ہے مگر یہی راستہ. تو اللہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, جو کتاب میں نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ, اور یہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے. وَلَا نَا تَكُونُوا, تم ہو جاؤ. کانا یکونو سے ہے جی, تکونو تم ہو جاؤ, امپیریٹیو ہے, حکمیہ ہے. لا تکونو امر سے نہیں بن جائے گا, تم نہ بنو. اولا پہلے, کافرین کافر بھی, اس کے ساتھ, تم اس کے پہلے کافر نہ بنو. کیا مطلب ہے کہ تم سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو. اہل کتاب میں پہلے دعوت یہود کو ملی نا, عیسائیوں سے تو بعد میں واسطہ پڑا. تو اللہ نے کہا تم سب سے پہلے انکاری نہ بن جاؤ. اہل کتاب میں تم سب سے پہلے جھٹلانے والے مت بنو, ایمان لے. ولا نہ تشترو, تم خریدو یا بیچو. شین را یا اس کی روٹ ہے, شرع کہتے ہیں بیچنے کو بھی اور خریدنے کو. تو تم نہ بیچو, تم سودا نہ کرو, بھی آیاتی میری آیتوں کا. حمزہ یا اس کی روٹ ہے. آیا کہتے ہیں نشانی کو. تو قرآن کا ہر جملہ اللہ کی ایک نشانی ہے, اسی لیے جملے کو آیت کہتے ہیں. بی حرف ہے یا ضمیر, بی آیاتی ساتھ میری آیتوں کے. واو حرف عطف ہے. تشترو جو ہے شرع سے, یہ امر کا صیغہ ہے, تم خریدو. لا تشترو نہیں ہو گیا, نہ خریدو, نہ بیچو, نہ سودا کرو. بھی آیاتی میری آیتوں کا. سامانن, سامینون, سامن قیمت کو کہتے ہیں, پیسے کو کہتے ہیں, مال کو کہتے ہیں. قلیلاً تھوڑا. قاف لام لام اس کی روٹ ہے, فاعل کے وزن پر قلیل ہے, ہمیشہ کم رہنے والا. اب سامانن قلیلاً, یہ جی مرکب توصیفی ہے, اسم ہے دونوں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسم ہے سمن, صفت ہے قلیل. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے, جنس, عدد اور حالت کے اعتبار سے اسم ایک جیسا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں, سامانن قلیلاً, تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ دو. میری آیتوں کا سودا تھوڑی قیمت پر نہ کرو, تو زیادہ قیمت پر بیچ دے. کتنے کروڑ پر بیچنا چاہیے؟ پھر سمن قلیل سے کیا مراد ہے؟ دنیا. قلیل فاعل کے وزن پر ہے, فاعل میں ہمیشگی کا معنی ہے, تو قلیل میں بھی ہمیشگی کا معنی ہے, ہمیشہ کم رہے گی, کسی صورت میں زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ قیمت کیا ہے؟ قیمت دنیا. آخرت کے بدلے مقابل دنیا کیا ہے؟ سمن قلیل. کبھی زیادہ نہیں ہو سکتی آخرت سے دنیا, کبھی نہیں ہو سکتی. تو جس نے بھی
अल्लाह की आयतों को दुनिया की खातिर छोड़ा, उसने घाटे का सौदा कि नहीं किया ना? क्या निस्बत है दुनिया को आखिरत से? कोई बात बताएं, इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछ रही हूँ। दुनिया बना दे। बच्चे के पास के बराबर या दूसरे से जो दूसरे का मरा हो बच्चा उससे भी कम। उससे भी कम, बिल्कुल कोई निस्बत है ही नहीं जी। सही इन्होंने हदीस को जो इन्होंने इशारा दिया सही दिया। ये दोनों एक ही हदीस के हिस्से हैं, ये दोनों जुमले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा मदीना में निकले, एक गली से गुजरे, वहां पर बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था और उसके कान छोटे थे। अब ये बकरों में ऐब होता है, लंबे कान अच्छे लगते हैं ना बकरों के, तो मरा हुआ बच्चा था, पैदा हुआ और मर गया, या मरा हुआ पैदा हुआ। तो आपने कहा कि इसको एक दिरहम में लोगे, चांदी के एक सिक्के के एवज ये बच्चा खरीदोगे मरा हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो जिंदा भी ऐबदार था, अब तो मरा हुआ है, हम क्या करेंगे? आपने कहा अच्छा चलो फ्री ले लो। क्या करते फ्री लेकर? कुछ हो सकता था, मरा हुआ था। तो आपने कहा फ्री ले लो, तो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसको फ्री लेकर भी क्या करेंगे? तो आपने कहा जितना हकीर ये मरा हुआ बकरी का बच्चा है ना तुम्हारी नजरों में, दुनिया अल्लाह की नजरों में उससे भी ज्यादा हकीर। मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक देकर भेजा है, और मैंने आपको कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी कसम थी, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक देकर भेजा है, अगर इस दुनिया की वुक्कत अल्लाह की नजरों में मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह काफिरों का पानी पीना भी हराम कर दे। इस दुनिया की आखिरत से कोई निस्बत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे थे, आपने कहा अगर तुम समंदर में उंगली डबोकर निकालो कितना पानी लगेगा? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 या 2 कतरे। आपने कहा लोगों, जो निस्बत तुम्हारी उंगली पर लगे पानी को समंदर के साथ है, दुनिया की जिंदगी को आखिरत से वो निस्बत भी नहीं है, क्योंकि समंदर भी एक दिन खत्म हो जाएगा ना, एंडलेस तो नहीं है, लेकिन दुनिया एंड है, एक दिन मरना है ना, लेकिन आखिरत एंडलेस, चाहे वो जन्नत है चाहे जहन्नुम है, एंडलेस है। तो कोई मुकाबला है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप सफर पर जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम अक्सर सुनते और बयान भी करते हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है, मगर हम गौर नहीं करते मुसाफिर कैसे रहता है। सफर किया है आपने? किया होगा ना। तो अगर आप किसी होटल में रुकते हैं, लंबा सफर है, आप उस होटल में कोई चीज कितनी ही अच्छी लगे, आप उसके लिए घर जाने का प्लान चेंज करते हैं कि मैं घर नहीं जाता, ये तो कमरा इतना अच्छा, मैं यही सारी उम्र रह जाऊंगा। कभी सोचा? घर आना, आप बेहतरीन 5 स्टार होटल में बैठे हैं, आपका 5 मरले का छोटा सा घर है, उसमें एसी भी नहीं है आपके पास, आपको कंपनी ने जिस होटल में रखा है वो 5 स्टार 7 स्टार है, एसी वाला कमरा है, स्वीट मिला हुआ है, मगर दिल कहाँ है आपका? घर में, उस घर में जहाँ एसी भी नहीं। ये घर होता है। आप जहाज में बैठे सफर कर रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में बैठे सफर कर रहे हैं, लेकिन दिल घर में, घर चाहिए। और फिर आप देखिए मुसाफिर, आप गए, आपकी कंपनी ने आपको भेजा 4 महीने के लिए, आपने फलाने शहर में रहने, लंदन में रहने, आप वहां चले जाते हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं आप उस पर कुछ इन्वेस्ट करेंगे? फर्ज करेंगे टूटी टपकती है, कोई और मसला, कोई पेट खराब हुआ है, आप सही करेंगे? आप नहीं करेंगे। मैं क्यों पैसे लगाऊं, मैं तो 4 महीने के लिए आऊं, मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं यहाँ दिल लगाना, क्योंकि मैंने अपने घर जाना है, मेरा कौन सा घर है। तो दुनिया में फिर हम क्यों इतने बसे पड़े हैं? दुनिया रहने के लिए नहीं है, बसने के लिए नहीं है, दुनिया तो सिर्फ अमल करने के लिए, दारुल अमल। वो इकबाल बड़ी सच्ची बात कहते हैं, मकाम परवरिश आहो नाला है ये चमन, न सैर गुल के लिए है ना आशिया के लिए। ये पूरी गजल ही बड़ी खूबसूरत है। न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, मकाम परवरिश आहो नाला है ये चमन, न सैर गुल के लिए है ना आशिया के लिए। रहेगा रावियो नीलो फरात में कब तक, तेरा सफीना है बहरे बेकरां के लिए।
تو بات یہ ہے جی کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنا ہماری ذمہ داری، تو ہمیں اس خول سے نکلنا ہے. اور دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں کھو جائیں، دنیا تو بس سبب ہے ہم وہ کام کر سکیں کہ ہم پھر اپنی حقیقی جنت، اپنا اصل گھر پا سکیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ساری عمر غریب رہے، یہ غلط فہمی ہے. آپ مکہ میں بھی غریب نہیں تھے، ابتدا میں کچھ سال ڈیفیکلٹ تھے، پھر اماں خدیجہ سے شادی ہو گئی 25 سال کی عمر میں. اماں سب سے امیر عورت تھی مکہ میں، اور انہوں نے اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تو بڑے اداس تھے. اماں خدیجہ نے پوچھا کیوں اداس ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کو میں نے دیکھا بڑے پریشان ہیں اور میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، پر میرے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا آپ نے جو دینا دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو آپ کا مال ہے نا، میرے پاس پیسے نہیں. اماں چپ ہو گئی. اگلے دن کھانے پہ بلایا قریش کے سب بڑے بڑے سرداروں کو، کھانا شانا کھا لیا سب نے. تو اماں نے ایک جگہ پر یعنی گھر میں جتنا ان کے پاس کیش تھا نا، اس زمانے میں کیش ہوتا تھا گولڈ اینڈ سلور کوائنس، سونے اور چاندی کے سکے، وہ ڈھیر لگوا دیے. اور زید بن حارثہ کہتے ہیں وہ ڈھیر اتنا بڑا تھا بندہ پیچھے بیٹھے تو چھپ جاتا، اتنا بڑا. تو کھانے کے بعد سب سرداروں کو بلایا، دکھایا، کہا یہ میرا مال ہے، آپ گواہ رہے، میں نے سارا محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیاہ کریں سفید کریں یہ ان کا مال ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں. ایسی تھی اماں خدیجہ. پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے؟ تو بہت مال تھا آپ کے پاس. لہٰذا مکہ میں آپ کی لائف نارمل تھی، یعنی کہ آپ نارمل کپڑے وغیرہ پہنتے تھے، بہت شوق آپ کو تھا نہیں لیکن نارمل پہنتے تھے. پھر مدینہ آئے تو مدینہ کے پہلے 3 سال بہت دقت اور تنگی کے تھے، پھر حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. 5ویں سال میں تو آپ کروڑ پتی ہو گئے تھے، اس وقت کے کروڑ پتی. باغ فدق آپ کو فدق کے رئیس نے گفٹ کیا. یہ کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا باغ ہے اور اس کی فصل بہت عمدہ آتی ہے آج بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے علاقہ سارا آپ کو ملا، جس میں سے آپ نے کچھ جو ہے مہاجرین کو دیا سیٹل ہونے کے لیے، باقی آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 اونٹ تھے اس وقت چراگاہ میں. اگر ایک اونٹ کی قیمت جیسے آج 4 لاکھ ہے، 4-5 لاکھ ہے، اب 4 لاکھ مان لیں، ابھی تو مہنگا ہو گیا ہوگا، میں تو پچھلے سال کے حساب سے کہہ رہی ہوں. اگر 4 لاکھ ایک اونٹ کی قیمت ہو تو 100 اونٹوں کے 4 کروڑ بنتے. تو آپ کے پاس اس وقت 200 اونٹ تھے چراگاہ میں ذاتی. جب آپ 6 ہجری میں حدیبیہ کے لیے گئے ہیں، کتنے اونٹ لے کر گئے ہیں قربانی کے لیے؟ 60. 100 حج پر لے کر گئے تھے، 60. بہت مال تھا آپ کے پاس. مگر زندگی کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ زہد کی زندگی. صحیح لفظ استعمال کیا، زہد کی زندگی. گھر میں فصل اترتی تھی تو اتنا دانے ڈلوا دیتے تھے کہ گھر والوں کو بھوکا نہ رہنا پڑے. ایک 2 جوڑا کپڑا بھی لے دیتے تھے، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ امہات المومنین پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، نہیں، لیکن یہ کہ ایکسٹرا نہیں پڑے ہوتے تھے. خود آپ بھی پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا پھٹا ہوا کپڑا پہننا سنت ہے، نہیں جی، سنت نہیں، مجبوری تھی. جب نہیں تھا تو جو میسر تھا پہنا، لیکن جب حالات بہتر ہو گئے کسی نے آپ کو پھٹا ہوا کپڑا پہنے نہیں دیتا. ہاں یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کی الماریاں بھری ہوئی، بس 2 یا 3 جوڑے ہوتے تھے جو آپ چینج کرتے تھے. چادر آپ ضرور استعمال کرتے تھے، آپ کو پسند تھی یمن کی چادر، اسے فارسی میں برد یمانی کہتے ہیں، یعنی یمنی چادر. تو وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے آپ کے کھیس ہوتے ہیں جو اوپر لینے والے، کیا کہتے ہیں ان کا ایک خاص نام بھی، تسا. وہ تسے ٹائپ ہوتی تھی اور اس کو دھاریوں میں بنایا جاتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ آپ ضرور یوز کرتے. باقی آپ نے خرچہ نہیں باندھا. آپ کو پتا ہے 6 ہجری میں ہی بیویوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی، سورہ احزاب کا واقعہ، آپ پھر ناراض ہو کر الگ ہو گئے تھے. خرچہ نہیں باندھا. گھر میں راشن ڈلوا دیتے تھے، بس کھاؤ، پیسے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امت پر خرچ کرنا ہے، امت کے مقاصد ہیں، مسائل ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں، آباد کاری ہو رہی ہے. یہ تو بنیادی ریزنز تھی، ظاہری ریزنز تھی. اصل ریزن کیا تھی؟ دنیا میں مسافر کی طرح. یہ ہم ہیں کہ ہمارا کال اور ہے فیل ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. آپ نے ہمیں تاکید کی دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، اور خود آپ کیسے رہے؟ جیسے مسافر رہے.
لہٰذا آخری دنوں میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس بیٹھی, آپ لیٹے ہوئے تھے بستر پر, تو اما نے آپ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا, تو اما کہتی ہیں کہ پیٹ پسلیوں سے بھی نیچے تھا. تو میری آنکھوں میں آنسو آگے. میں نے کہا کہ کم از کم اتنا تو کھایا کریں کہ آپ میں طاقت آ جائے. تو آپ نے کہا عائشہ اب بس میری ایک ہی خواہش ہے, میں جنت میں اپنے نبی بھائیوں کے ساتھ مل جاؤں, میرا کسی چیز میں دل نہیں. یہ ہے دنیا میں, دنیا سے اجتناب کر کے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا زہد تو ہماری اوقات نہیں ہے, لیکن کم از کم دنیا پرستی تو نہ ہو. یعنی ہماری زندگی کا ٹوٹل مقصد کیا ہے؟ کپڑے بنانا, کھانے کھانا. ہم اپنے بچوں کو پالتے یہی ہے نا, پڑھ لو, نوکری مل جائے, تمہاری شادی ہو جائے, اپنا گھر چلا لو, اپنا گھر سنبھالو, بس جہنم میں جائے ساری دنیا, ہے نا. تو یہ ہم لوگوں نے سوچ بنا دی. وہ محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں دنیا مرے یا پھر جیوے, چندو کول پتاسے پیوے. وہ ہماری اپروچ یہی ہے. میرا سب کچھ ہونا چاہیے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیاست میں کیا ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر, مذہب میں کیا ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر, دنیا میں کیا ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر. ہمسائے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کیا کروں, میں نے کہا تھا. تمہارے سگے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی مرضی, اس کا فیصلہ تھا. ایسے تو زندگی نہیں چلے گی, اور نہ یہ مومن کا طریقہ ہے نا. ہر کوئی اپنی دنیا کو لے کر بیٹھا ہے. آپ آج جو بچے پڑھ رہے ہیں, آپ سب کے بچے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کپڑوں کا, آپ ان سے پوچھیں کھانوں کا, آپ ان سے پوچھیں کھانا اچھا کہاں سے ملتا ہے, برگر کہاں کا اچھا ہے, پیزا کہاں سے اچھا ہے. ذرا پوچھیں امی تمہاری کون سی دوائی کھاتی ہیں, ابا کون سی دوائی کھاتے ہیں, کون سی بیماری ہے ان کو, ڈاکٹر نے کیا پرہیز بتایا. کبھی دوائی لائے ہو, کبھی بیٹھ کر ماں کو کھلائی ہو, کبھی باپ کو بیٹھ کر کھلائی ہو, تو پتا ہو نا. سوچ کیا ہے, وہی دنیا والی سوچ ہے نا, کہ ماں ایک ملازمہ ہے, باپ ایک ATM, بس. اور یہی قرب قیامت کی نشانی ہے. جب ایک کنیز اپنے آقا کو جنم دے, تو ہم سب نے اپنے آقا ہی پیدا کیے ہوئے ہیں نا, بچے ہمارے آقا. یعنی ہم پھر بھی اپنے بڑوں کی بات مانتے, ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے آقا, وہ ہمارے آگے, وہ ہمیں رول کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں ماں باپ اصول پر کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پھر بچے الگ ہو جاتے ہیں نا, بکھر جاتے ہیں کہ جی ساڈے ماں پیو ساڈی سنتے نہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, ہے نا. دنیا پرستی, دنیا چاہیے, دنیا چاہیے. بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر پردیس چلے جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو ماں باپ اکیلا چھوڑ کر پردیس چلے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ دنیا کمانے جاتے ہیں. دنیا پرستی, دنیا میں پاگل ہوئے ہوئے. برانڈوں کا پوچھیں, کپڑوں کا پوچھیں, جوتوں کا پوچھیں. ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھ لیں کہ نماز پڑھی, کسی سے اتنا پرسنل سوال نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں یہ پوچھو کپڑے کتنے بنائے, ذرا وارڈروب دکھاؤ, وہ خوشی خوشی دکھاتے. ہاں دیکھیں موضوعات بدل گئے ہیں نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو دیکھا, سینئر صحابہ کو دیکھا کہ وہ جب اکٹھے ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے عرصے کے بعد ملتے, جہاد ہو رہے تھے, ادھر ادھر ڈیوٹیاں لگتی تھی, آتے تھے, تو جب ملتے تھے ایک دوسرے سے پوچھتے اچھا قرآن کا کیا معمول ہے تمہارے, تہجد کا کیا معمول ہے, کتنی رکعتیں پڑھتے, کہیں نہیں ایک دوسرے کا پتہ لگاتے کہ بھئی یہ مجھ سے آگے تو نہیں نکل رہا, میں پیچھے رہ جاؤں. پازیٹیو کمپٹیشن. آج ہمارا موضوع بحث کیا ہے, کون سی سیل لگی ہے, تم نے کپڑے بنا لیے, عید کے بنا لیے, شبرات کے بنا لیے, کون سے بنائے ہیں, کتنے بنائے ہیں, اچھا آؤ میں تمہیں اپنے کپڑے دیکھو. یہی دور ہے, یہی چل رہا ہے. ضرورت کے مطابق دنیا سے لینا ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن دنیا کا بندہ بن جانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا جو کمیسہ و خمیسہ کا بندہ ہے, اور ہلاک ہوا جو درہم و دینار کا بندہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کمیسہ اور خمیسہ دو کپڑے ہیں, جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا زرری اور کنخاب, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے دو قیمتی کپڑے تھے عربوں میں, کہ جس کی پوری وابستگی اعلیٰ کپڑوں کے ساتھ ہے, اور جس کی پوری وابستگی پیسے کے ساتھ ہے. پیسے ہیں تو ابا جی, اور پیسے نہیں ہے تو ابا جی کتا گھر کا. حالات ہے نہیں آج کل کے, آپ دیکھتے ہیں
یہ ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے. کہاں تک آپ جھٹلائیں گے؟ پیسہ ہے تو رشتے ہیں, پیسہ نہیں تو کون تھے میں کون. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا پرست, دنیا پرست. اور آپ کی جو عالم آپ دیکھتے ہیں, ابھی یہ محمد شیخی کا معاملہ ہم نے دیکھا, کیوں سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ بڑی تعداد جو ہے عالموں کی وہ دنیا پرست, حکومت کی غلط باتوں پر چپ کر کے بیٹھے ہیں. ہومو سیکشوالٹی تک لیگلائز کر دی گئی ہے, چپ کر کے بیٹھے ہیں. کس چیز نے ان کی زبانیں باندھ رکھی ہیں؟ پیسے نے. یہ پیسے ہیں, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, دنیا پرست. اللہ کے دین پر چلیں گے, اللہ پیسہ بہت عطا کرے گا. اللہ خود کہتے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور دین پر چلو تو میں تمہیں پیروں کے نیچے سے رزق دوں گا, سروں کے اوپر سے رزق دوں گا. لیکن ہم جب دنیا پرست ہو جاتے ہیں نا, پھر اللہ ہمیں مشقت میں ڈال دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے اے میرے بندے, اگر تو مجھے یاد رکھے گا اور میرے احکامات پر چلے گا تو میں دنیا کو تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں اور مشقت تجھ سے اٹھا لوں گا, تجھے رزق آسان رزق عطا کر دوں. اور اگر تو مجھے بھول جائے گا اور دنیا کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا تو میں رزق کی برکت اٹھا لوں گا, رزق تیرا اٹھا لوں گا اور تجھے مشقت میں مبتلا کر دوں. میں تجھے دنیا کے پیچھے دوڑا دوڑا کر تھکا دوں. تھکے ہوئے نا سارے, سارے تھکے ہوئے. آپ کے بچے ہوں, میرے بچے ہوں, دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے they are just trying to meet the both ends. کسی طرح یہ معاملہ پورا ہو جائے, خرچہ اور آمدن بیلنس ہو جائے. نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشقت بنا دی. تو دنیا پرست نہ بنے, خدا پرست بنے, اللہ کی طرف پلٹے, سبب کو نہیں مسبب الاسباب کو دیکھیں. مشقت اپنی جائز حد تک کریں, لیکن اپنی نمازوں کو وقت دیں, اپنے قرآن کو وقت دیں. اللہ سب کچھ دے, وہ دینے والا. تو اللہ کی آیتوں کو دنیا کی خاطر نہ بیچیں. اس کے یہ سارے پہلو ہیں, اور اس کا سب سے واضح پہلو ہے عالموں کا دنیا کی خاطر دین کا حق بیان کرنا چھوڑ دیں. جیسے آج آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بے پردگی پر بات نہیں کرتے, میوزک پر بات نہیں کرتے, حرام پر بات نہیں کرتے. کس منہ سے کریں؟ خود ان میں بیٹھے ہوئے ہیں, فتوے لکھ لکھ کر دے رہے ہیں, بینک کی نوکری جائز ہے. کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ دین کو بیچنا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور تم سب صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب فرحبون کا معنی بھی ڈرو آیا, فتقون کا بھی. میں نے آپ سے کہا یہ اردو کی مجبوری ہے, اردو کے پاس الفاظ نہیں, ورنہ فرحبون رہب سے ہے, فتقون تقوی سے, وقا سے ہے. واو کافیہ اس کی روٹ ہے. وقا کہتے ہیں احتیاط کرتے ہوئے پیچھے ہو جانا, بچنا. تو جواب دہی کے خوف سے کسی کام کو نہ کرنا تقوی ہے, اور کسی کی عظمت کے خوف سے چیزوں سے الگ ہو جانا رہبت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور اللہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے دور ہو جانا رہبانیہ ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے, اس خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا. دونوں چیزیں قریب قریب ہیں, ٹیکنیکلی فرق ہے بس تھوڑا سا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, بس مجھ ہی سے ڈرو. فتح میں فا حرف ہے, تو اتقو جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سا امر؟ اتقو جو ہے یہ فعل امر, اور یہ جمع ہے متکلم مذکر, اور نون زیر نی جو ہے ضمیر ہے واحد متکلم. فتقونی, مجھ سے ڈرو. اس کا یا لکھنے میں حذف ہو گیا, یہ نون زیر یا نہیں تھا, مجھ سے. فتقونی, پس تم مجھ سے ہی ڈرو, پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو. تو اللہ کہتے ہیں میرا تقوی اختیار کرو اور میری آیتوں کو بیچو مت. بہت مشکل ہے جی حق پر قائم رہنا, بس اس سے اللہ توفیق عطا کرے. تو اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھیں, آمین ثم آمین.
آج یہیں تک بات کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. کیا کوئی نہیں، نبی نہیں تھے، بادشاہ. اور کوئی بات؟ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیحدہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، بہن یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ٹوٹل جو ہے وہ شادیاں 13 اور 11 بیویاں آپ کی ہیں. اصل میں 11 آپ کی بیویاں تھی، 2 آپ کی کنیزیں تھی، ٹوٹل امہات المومنین 13 ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 شادیاں کی اور امت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی رعایت کی. لہذا سورہ احزاب میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اب آپ کوئی شادی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے خصوصیت. نہیں، زیادہ کیا کیا؟ زیادہ کچھ بھی نہیں کیا. سب کو ایک جیسا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جیسا خرچہ ملتا تھا، ایک جیسے حالات تھے، ایک جیسا ٹائم تھا. محبت دل میں زیادہ تھی، وہ تو بس ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، ماں ہے آپ کے 4-5 بچے ہیں، کوئی ایک زیادہ اچھا لگتا ہوگا؟ اب مجھے امامہ اچھی لگتی ہے، سارے کہتے ہیں میرا زیادہ خوبصورت ہے بھی، مجھے امامہ زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ دل کے معاملے. کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی ایک آدھ بہن بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی ایک آدھ بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کوئی فرق نہیں کیا، لیکن آپ کے دل میں پیار زیادہ تھا عائشہ کے لیے. تو وہ تو وہی بات ہے، دل کی کیفیت. مدینے کے آس پاس جو وادی تھی اس کا نام جحافہ ہے. جہافہ. جحافہ تو حضرت ابو ذر انصاری سے بھی دوسری جگہ تھے نا، جب وہ کون؟ ابو ذر غفاری. ہاں جی، ہاں جی، جہافہ میں ہی بھیجا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جیم اور وہ ہے ہاں، حلوا والی، اللہ کی. اور فا اور پھر دوسری والی ہے، جیسے حفصہ لکھتے ہیں. حضرت بالکل آپ نے صحیح کہا. حضرت ابو ذر نے کو وہ قریب ترین تھی نا، تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جعفہ چلے جائیں. چلیے آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں، اور ابھی آپ سے کوئز ہوگا، تیار ہو جائے. دیا ہوا تھا میں نے کوئز، یاد بھی نہیں ہونا آپ کو، بہت اچھی بات ہے. ایک کوسچن ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ ہر بارے میں ہوتا ہے ایک صورت کا نمبر اور ایک فائل کا. فاتحہ کو کیوں نہیں شامل؟ کس میں؟ رکوع چل رہا ہے صورت کا فائل کا، تو اس میں فاتحہ ختم ہو گئی کیوں نہیں کیا؟ سورہ فاتحہ جو ہے نا، وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اوپنر آف دا بک ہے. تو اس وجہ سے اسے ایز پری فیس نہیں رکوع میں کاؤنٹ کیا گیا. تو رکوع کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ہی. اسپیشلٹی ہے سورہ فاتحہ کی، آپ کہہ سکتے ہیں. جی اور کوئی بات؟ جی جی، ذوالقرنین وہ پوچھ رہی تھی کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ نہیں، ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ذوالقرنین ایک مومن حاکم تھے، بادشاہ. چلیے آج کی پھر بات ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.